الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وسلم وبارک صلی علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتی يدخلون الجنة الا من ابا قیل ومن ابا قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فسوق، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احباب ذی وقار، انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ۔ پڑھیے ذرا محبت کے ساتھ، چلیں پہلے ایک حدیث سے مبارکہ سماعت کر لیں، پھر بعد میں پڑھ لیجئے گا۔ جو شخص نبی پاک پر صرف ایک مرتبہ درود پاک محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، لگن کے ساتھ نبی رحمت پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اسے 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذرا بہار بنجے پڑھیے نا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کے بعد ماشاءاللہ آپ احباب نے میرے سے قبل بڑا ہی اصلاحی بیان حضرت مولانا منظر اقبال فاروقی حافظہ اللہ تعالیٰ سے سنا ہے۔ میرے بعد انشاءاللہ الرحمن شاعر اسلام، شاعر انقلاب، جس کا آپ احباب کو ہے انتظار، حضرت مولانا یحییٰ عمیر بہاولپوری صاحب کا کلام ہوگا، اور ماشاءاللہ شیر پاکستان، خطیب عرب و عجم، سلطان الواعظین حضرت مولانا منظور احمد صاحب ماشاءاللہ آپ کے اس چک کے اندر، اس گاؤں کے اندر الحمدللہ ہم مغرب کے وقت کے الحمدللہ حاضر خدمت ہیں۔ وہ گھر میں تشریف فرما ہیں، انہوں نے مجھے حکم فرمایا جاؤ، جا کر کے قرآن و حدیث کی باتوں کو سناؤ۔ وہ بھی انشاءاللہ تشریف لے کر کے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ شیر پنجاب کا خطاب سن کے جانا نا انشاءاللہ۔ بولے ذرا، مجھے پتہ ہے ماشاءاللہ آپ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں دین کی وجہ سے۔ آج بڑا ولولہ انگیز خطاب ہونے والا ہے، اور میں شکر گزار ہوں خطیب پاکستان حضرت مولانا توصیف الرحمان ڈوگر صاحب حافظہ اللہ تعالی، دیگر دوست احباب، مسجد کی انتظامیہ، بچے، بزرگ، نوجوان، جتنے دوست احباب تشریف لے کر کے آئے ہیں، درد دل کے ساتھ ایک دعا آپ کر دیں، اور میں دعا میں کرنے لگا ہوں، آمین آپ کہہ دیں، میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ اللہ تمام احباب کا آنا مل بیٹھنا، اللہ پاک تمام احباب کا آنا مل بیٹھنا اللہ کریم ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ بلند آواز سے کہو آمین، سارے بولیں، سارے بلند آواز سے کہو آمین۔ اور گزارش ہے ماشاءاللہ
मोहतरम भाई जान साउंड वाले, एजे साउंड वाले बड़ा अच्छा साउंड चला रहे हैं। आप मुझे फरमा रहे थे कि माइक के साथ बोलना है, लोगों को समझ भी आनी चाहिए, आवाज़ ऐसी रखिएगा। और ये आपका माइक अर्थ दे रहा है, इसको भी ठीक कीजिए। अल्लाह पाक आपके इल्म और अमल के अंदर बरकत को नाज़िल फरमाए। आइए ज़रा मैं बिला तमहीद अपनी बात का आगाज़ करना चाहता हूँ। आइए ज़रा तवज्जो कीजिएगा, आइए ज़रा गौर फरमाइएगा, बड़ी तवज्जो के साथ मेरी बात को सुनिएगा। हज़रात, हम सारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत हैं। देवबंदी भी मेरे आका का उम्मती है, बरेलवी भी मेरे आका का उम्मती है, अहलुल हदीस भी मेरे आका का उम्मती है। लेकिन आज ज़रा तवज्जो कीजिएगा, आज ज़रा गौर कीजिएगा, हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं। आज ज़रा तवज्जो कीजिएगा, क्या हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती होने के नाते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 8 हकूक़ हैं। कितने हकूक़ हैं? थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। शहीद आलम इस्लाम हज़रत अल्लामा शहीद फरमाया करते थे, आधी तकरीर खतीब करता है, आधी तकरीर आवाम करती है, बस थोड़ा सा आपने बोलना है। हमारे पर नबी पाक के कितने हक हैं? 8 हकूक़ हैं। बोले ज़रा कितने हक हैं? 8 हकूक़ हैं। और वो हकूक़ कौन कौन से हैं? पहला हक हमारे पर नबी पाक का ये है कि हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का रसूल और उसका बंदा तस्लीम करना है। नौजवान भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी तशरीफ़ फरमा है, मेरे हम उम्र भी तशरीफ़ फरमा है। ज़रा तवज्जो कीजिएगा। हो सकता है जलसे के इख्तिताम पर, प्रोग्राम के इख्तिताम पर मैं आपसे पूछ सकता हूँ, पहला हक ये है कि अल्लाह के प्यारे पैगम्बर को अल्लाह का रसूल और उसका बंदा तस्लीम करना है। दूसरा हक ये है नबी पाक की इज्जत एहतराम अदब करना है। तीसरा हक ये है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना उसवा हसना तस्लीम करना है। चौथा हक ये है नबी पाक की इताअत और फरमा बरदारी करनी है। पांचवा हक ये है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शरीयत को फैसल तस्लीम करना है। छठा हक ये है कुरान और हदीस पर अमल करना है। सातवां हक ये है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सारी दुनिया से बढ़कर पक्की और सच्ची मोहब्बत करनी है। आठवां और आखिरी हक ये है कि नबी पाक पर कसरत के साथ दुरूदे पाक पढ़ना है। अल्लाह, जब तेरे नबी के इन 8 हकूक़ को हम अदा करेंगे, अल्लाह हमें क्या मिलेगा? आसमान से आवाज आती है, मेरे नबी के इन 8 हकूक़ को अदा करना तेरा काम है। तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा, तेरे से मोहब्बत करूंगा, तेरे से प्यार करूंगा। मेरे नबी के इन 8 हकूक़ को अदा करना तेरा काम है। मैं अल्लाह जुल जलाल तुझे 8 दरवाजों वाली जन्नत अता कर दूंगा। सुभान अल्लाह। तो अब अगर इन 8 हकूक़ पर बात की जाए, बहुत सारा वक्त चाहिए, लेकिन सिर्फ एक हक पर मैं बात करके अपनी बात को समेटना चाहता हूँ। नबी पाक का हमारे पर दूसरा हक ये है कि नबी पाक की इज्जत की जाए। क्या किया जाए? यार बोलो ना, थोड़ा सा बोलो। क्या की जाए? इज्जत की जाए, आपका अदब किया जाए, आपका एहतराम किया जाए, आपकी तौकीर की जाए, आपकी शान को समझा जाए, आपके मर्तबे को समझा जाए, आपकी बुलंदी को समझा जाए, आपके मुकाम को समझा जाए, आपकी मोहब्बत को समझा जाए, आपकी गुफ्तार को समझा जाए, आपके किरदार को समझा जाए। तो आओ जरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान ऐलान कर रहा है, फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। अल्लाह फरमाते हैं, हमने महबूबे कायनात को शाहिद बनाया, मुबश्शिर बनाया, नज़ीर बनाया। आगे अल्लाह फरमाते हैं लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लेकर के आना है। आगे अल्लाह फरमाते हैं व तुअज़्ज़िरूहु, प्यारे पैगंबर की इज्जत करनी है। व तुवक्किरूहु, प्यारे पैगंबर की तौक़ीर करनी है। व तुसब्बिहूहु, और अल्लाह की तस्बीह को बुकरतन व असीला, सुबह भी बयान करना है, शाम को भी बयान करना है। दुनियापुर में रहने वालों, 309 चक में बसने वालों, मुझे तर्जुमा यूं करने दीजिए, नमाज पढ़िए जरूर पढ़िए, रोजा रखिए जरूर रखिए, ज़कात दीजिए जरूर दीजिए, उम्रा कीजिए जरूर कीजिए, लेकिन जब तक हमारे दिल के अंदर, जब तक हमारे दिमाग के अंदर
جب تک ہمارے عقائد کے اندر، جب تک ہمارے نظریات کے اندر پیارے پیغمبر کا ادب نہ آ جائے، میرے آقا کا احترام نہ آ جائے، میرے آقا کی عزت نہ آ جائے، میرے آقا کی توقیر نہ آ جائے، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے میری عبادت کر ضرور کر، میری نماز کو ادا کر ضرور کر، فجر بھی پڑھ، ظہر بھی پڑھ، عصر بھی پڑھ، مغرب عشاء بھی پڑھ، ذکر و اذکار بھی کر، تیری ہر ایک عبادت کو میں تب قبول کروں گا۔ میرے پیارے پیغمبر کا دل کے اندر ادب لانا تیرا کام ہے۔ میں اللہ تجھے اس جہان میں بھی کامیاب کر دوں گا اور میں اللہ تجھے محشر کے میدان میں بھی کامیاب کر دوں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے پیارے پیغمبر کا ادب کرو، احترام کرو۔ تو آئیے ذرا میرے محبوب کا ادب اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھی کیا۔ سنیے گا توجہ سے، میرے محبوب کا ادب اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیا، میرے محبوب کا ادب انبیاء کرام نے کیا، میرے محبوب کا ادب صحابہ کرام نے کیا، میرے محبوب کا ادب درختوں نے کیا، پتھروں نے کیا، کینکروں نے کیا، حتیٰ کہ میرے محبوب کا ادب سارا جہان بھی کرتا ہے اور عرش والا رحمان بھی کرتا ہے۔ آئیے ذرا بات کو آگے چلائیں۔ آپ پوچھیں گے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ادب کس طرح کیا؟ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مکے والو میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، تم نے میری خوشی کو بھی دیکھا ہے، تم نے میری غمی کو بھی دیکھا ہے، تم نے میری جوانی کو دیکھا ہے، تم نے میرا لڑکپن دیکھا ہے، تم نے میرے دنوں کو دیکھا ہے، تم نے میری راتوں کو دیکھا ہے۔ مکے والو مجھے اتنا بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ اب سامنے اپنے نہیں بیگانے ہیں، سامنے دوست نہیں دشمن ہیں، سامنے یار نہیں اغیار ہیں، سامنے مسلمان نہیں کفار ہیں۔ کہنے لگے محبوب آپ کو صادق پایا ہے، محبوب آپ کو امین پایا ہے، آپ سے سچا، آپ سے بڑا صادق، آپ سے بڑا امانت دار ہماری آنکھوں نے دوسرا اور کوئی نہیں دیکھا ہے۔ یہاں پر رک کر کے میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کی گواہی بیگانہ دے، اور ہم نے بھی کلمہ ان کا پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں۔ سوچئے گا ذرا، غور کیجئے گا ہمارا کردار کیسا ہے، ہم کیسے ہیں، ہماری سیرت کیسی ہے، ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہماری زبان کیسی ہے، ہمارا کردار کیسا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی گارنٹی دے دے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا نبی پاک نے اتنی بڑی بات کیوں فرمائی؟ زبان کی گارنٹی دے دے جنت مل جائے گی، اتنی بڑی بشارت؟ وجہ یہ ہے کہ یہ زبان ایسی چیز ہے، گالی اس سے، غیبت اس سے، چغلی اس سے، گالی گلوچ اس سے، برے کام اس سے۔ جب ہماری زبان کنٹرول میں آ جائے گی، اللہ پھر ہمارے پر رحمتوں برکتوں کا نزول بھی فرمائے گا، اور نبی پاک کی حدیث کے مطابق اللہ انشاءاللہ ہمیں جنت بھی عطا فرما دے گا۔ تو آج کے بعد اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ فائدہ بھی ہونا چاہیے، ساری گفتگو تقریر صرف کانوں کے ٹیسٹ کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کچھ عمل کر کے جائیے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی دوزخ بھی۔ سارے انشاءاللہ اپنی یہ زبان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں ابھی آپ کو چیک کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام، اللہ کے رسول شیطان بڑا تنگ کرتا ہے، اگر آپ ہمیں اجازت دیں ہم شیطان کو گالی دے لیں۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ دے لو۔ فرمایا لا تسبوا الشیطان، میں محمد تمہیں شیطان کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ آج آپ اپنا معاشرہ اٹھائیے، ہمارے معاشرے کے اندر ایمانداری سے بتائیے گالی عام ہے کہ نہیں عام ہے؟ حالانکہ گالی کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، گالی دینا فسق ہے، لعنت اللہ علی الفاسقین، اور فاسقین پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ نبی پاک فرماتے میرے صحابہ میں محمد تمہیں شیطان کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ جب شیطان تمہیں زیادہ تنگ کرے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا تمہارا کام ہے، شیطان کو تم سے دور کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔
آج کے بعد انشاءاللہ یہ وعدہ کرتے ہیں ہم نے زبان سے اچھے القابات نکالنے ہیں انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ پوچھیں گے مولوی صاحب جب گالی نہیں دینی تو پھر کرنا کی یہ، پھر کی کرنا چاہیے؟ آؤ میں آپ کو لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے اندر 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ اچھا اب سارے بولیے گا ذرا، دائیں والے بائیں والے بھی، دائیں والے بھی، سامنے والے بھی، علماء بھی بولیے گا ذرا، میری بات کی تائید کیجئے گا تاکہ آپ کا بھی حصہ ڈل جائے۔ ہمارے محبوب کائنات سے کبھی کوئی غلطی، کبھی کوئی گناہ ہوا ہے؟ بولو، کبھی کوئی نبی پاک نے غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے؟ لیکن پھر کیوں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے؟ استغفر اللہ کا معنی میری اور آپ کی زبان میں یہ ہے، اللہ میں بڑا گناہگار، اللہ میں بڑا سیاکار، اللہ میرے تو بڑا گناہگار کوئی نہیں، اللہ میں نے اتنے گناہ کیے اللہ مجھے یاد نہیں۔ لیکن میرے محبوب آقا ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے۔ وجہ یہ تھی میری امت تک پیغام چلا جائے، میری امت کو اس بات کا پتہ چل جائے۔ آؤ آج کے بعد عزم کرو، جو بندہ ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہے، ایک دن میں 100 مرتبہ کہتا ہے اللہ میں بڑا گناہگار، اللہ میں بڑا سیاکار، اللہ مجھے وہ بھی گناہ یاد ہے، اللہ مجھے وہ بھی گناہ یاد ہے، آسمان سے آواز آتی ہے جا میرے بندے اگر تیرا عقیدہ ٹھیک ہے، تو نے میرے سے معافی مانگی ہے، میں نے تیرے صرف گناہوں کو معاف نہیں کیا، میں اللہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ انشاءاللہ استغفار کرنا ہے نا، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا دیکھیں بات کہاں کی اور کہاں پر نکل گئی۔ آئیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا، اب میرے آقا علیہ السلام کے دشمن بنے ابو لہب آگے بڑھا۔ ابو لہب کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس ہاتھ سے آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، بیٹے دینے والا کوئی نہیں، بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں، رزق میں فراوانی کرنے والا کوئی نہیں۔ ابو لہب کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس ہاتھ سے آپ نے اشارہ کیا ہے نا، نعوذ باللہ آپ کا یہ ہاتھ ختم ہو جائے، آپ کا یہ ہاتھ شل ہو جائے۔ اب آسمان سے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا، ابو لہب آپ کے بارے میں نازیبہ الفاظ کو استعمال کرتا ہے، میں اللہ ذوالجلال قرآن کو نازل کر دوں گا۔ اللہ کا قرآن آ گیا، قرآن کا 30واں پارہ ہے، سورۃ اللہب ہے، اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ فرمایا محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ کی عزت کی باری آئی ہے، میں اللہ ذوالجلال اس کو خود جواب دوں گا۔ ابو لہب آپ کی عظمت میں بولا ہے، میں اللہ کہتا ہوں اے ابو لہب تو نے میرے پیارے پیغمبر کے بارے میں نازیبہ الفاظ کے استعمال کیا، میں اللہ ذوالجلال ہو کر کے اعلان کرتا ہوں ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرا مال تباہ ہو جائے، تیرا سب کچھ برباد ہو جائے۔ پھر چشمے فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا، ابو جہل کا نام لینے والا کوئی نظر نہیں آتا، ابو لہب کا نام لینے والا کوئی نظر نہیں آتا، لیکن میرے آقا علیہ السلام کا مقام دیکھیے، میرے آقا کا ذکر اپنے بھی کرتے ہیں، میرے آقا کا ذکر بیگانے بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اہلاً و سہلاً مرحبا، نعرہ تکبیر۔ شیر پاکستان کا استقبال کریں تاکہ میں بات کو چلوں۔ نعرہ تکبیر۔ شیر اسلام حضرت مولانا منظور احمد صاحب، شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب، شمشیر بے نعام حضرت مولانا منظور احمد صاحب، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ ہمارے اس پروگرام کے اندر شیر پاکستان، خطیب عرب و عجم، سلطان الواعظین، رئیس المقررین حضرت مولانا منظور احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لائے۔ ہم اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ آپ احباب تشریف رکھیے، انشاءاللہ میں گفتگو چھوڑوں گا، پھر انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا۔ آپ ذرا بیٹھیے اور میری بات پر توجہ کیجئے۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے محبوب کائنات کو اللہ نے مقام و مرتبہ جدا عطا کیا ہے۔ اب میرے اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھی میرے محبوب کائنات کا ادب اور احترام کیا ہے۔
दूसरी दलील देना चाहता हूँ, आइए जरा गौर कीजिए ना। मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां थी और 3 बेटे थे। जब मेरे प्यारे पैगंबर के बेटे इस दुनिया से रुखसत हुए, काफिरों ने ताने मारे, कहने लगे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आपका नाम लेने वाला बाकी कोई नहीं रहेगा। मौलाना मुदस्सिर यज़दानी साहब तशरीफ लाए, कलीमुल्लाह भट्टी साहब, मेहर अब्दुल वाहिद साहब अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। तवज्जो अब मेरी तरफ कीजिए और गौर मेरी तरफ कीजिए, आंखों में आंखें डाल करके मेरी बात को सुनिए। मेरे महबूब को कहने वालों ने कहा, महबूब आपका नाम लेने वाला बाकी कोई नहीं रहेगा, आपका नाम खत्म हो जाएगा, आपका नाम मिट जाएगा। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने कुरान नाज़िल कर दिया, फरमाया महबूब आपने परेशान नहीं होना, महबूब आपने गमगीन नहीं होना। ये किस नबी के बारे में कह रहे हैं कि तेरा नाम खत्म हो जाएगा, तेरा नाम मिट जाएगा? जिसके बारे में हजरत हसन बोल उठे और कमाल दर्जे की बात की, फरमाया वाहसन मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। हजरत हसन कहते हैं महबूब अल्लाह ने आपको हुस्न और जमाल बड़ा आला अता किया, तेरी और मेरी ज़ुबान वाला बोला और कमाल दर्जे की बात की। कहता हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में, रुखसार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, अबू बकर इधर, उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। और जब सब सहाबा दोजानो बैठे होंगे मजलिस में, जब मजलिस का ये आलम है, दरबार का आलम क्या होगा। जब दरबार का ये आलम है, सरकार का आलम क्या होगा। वो किस नबी के बारे में कहते हैं कि इस नबी का नाम खत्म हो जाएगा। मैंने कहा अल्लाह तेरा कुरान भी मेरे नबी की शान के अंदर है। हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक साइल आया और सवाल करता है, माँ जी मुझे आका की अजमत के बारे में बतलाइए, आका की शान मर्तबे बुलंदी के बारे में बतलाइए। माँ जी फरमाती है मेरे प्यारे बेटे क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा है। माँ जी मैंने कुरान तो पढ़ा है। माँ जी आप कहना क्या चाहती हैं, माँ जी आप फरमाना क्या चाहती हैं, माँ जी आप हुक्म फरमाइए। माँ जी फरमाती मेरे बेटे जरा कुरान को तवज्जो से पढ़ना, जरा कुरान को तदब्बुर के साथ पढ़ना, जरा कुरान को गौर के साथ पढ़ना। माँ जी आप फरमाइए क्या कहना चाहती हैं। माँ जी फरमाती है मेरे प्यारे बेटे काना खुलुकुहुल कुरान, सारा का सारा कुरान मेरे आका का अखलाक है, सारा का सारा कुरान मेरे आका की अजमत के अंदर, सारा का सारा कुरान मेरे आका की बुलंदी के अंदर है। ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम खत्म हो जाएगा और मिट जाएगा। अल्लाह जुल जलाल कहते वरफ़अना लका ज़िक्र, हमने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद कर दिया है। ये कहते हैं आपका नाम खत्म हो जाएगा। अगर यकीन ना आए अल्लाह आपको मक्के मदीने ले जाए। अल्लाह ने मुझे वालिदैन की दुआओं के साथ अपने फजल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं मक्का मदीना की ज़ियारत करके आया हूँ। मैंने तो वो मंजर भी देखा है जब मैं बैतुल्लाह पे खड़ा था। कहने लगे आपको ये पता है हमाम किस जगह बने हैं। मैंने कहा यार मैं पहली मर्तबा आया, मुझे नहीं पता ये हमाम किस जगह पर बने हैं। यानी जिसको हम वाशरूम कहते हैं, यानी हम जिसको लैट्रीन कहते हैं। कहते आपको पता है यहाँ पर पहले क्या था। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता। कहते यहाँ पर पहले अबू जाल का घर हुआ करता था। मैंने कहा जिसने मेरे प्यारे पैगंबर के बारे में नज़ेबा अल्फाज को इस्तेमाल किया, जिन्होंने मेरे प्यारे पैगंबर की बेअदबी की, अल्लाह ने उनके नामो निशान को मिटा दिया, उनके घर पर वाशरूम को बनवा दिया। और मेरे आका का मुकाम भी देखिए, जहां पर मेरे आका का घर था वहां पर एक मकतबा मौजूद है, वहां पर एक लाइब्रेरी मौजूद है। बंदा वहां पर जाए और सीरत की किताबों को पढ़े। अबू जाल का नाम मिट गया, उतबा का नाम मिट गया, शैबा का नाम मिट गया, असवदंसी का नाम मिट गया, मेरे आका के हर एक दुश्मन का नाम मिट गया। लेकिन मेरे आका के मुकाम को अल्लाह ने बुलंद यूं किया, चर्चे को बुलंद यूं किया, बुलंदी को बुलंद यूं किया। मेरे आका का जिक्र अपने भी करते हैं, बेगाने भी करते हैं, यार भी करते हैं, अगयार भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, कुफार भी करते हैं। मेरे आका का जिक्र कुरान भी करता है, मेरे आका का जिक्र तुरात करती है, इंजील करती है, ज़बूर करती है, मेरे आका का जिक्र हदीस करती है, मेरे आका का जिक्र तफसीर करती है, मेरे आका का जिक्र फिक़ह करती है, मेरे आका का जिक्र अपने बेगाने करते हैं, मेरे आका का जिक्र उलमा भी करते हैं, खुतबा भी करते हैं, वाइज़ीन भी करते हैं, मुकर्रिरीन भी करते हैं, हुफ़ाज़ भी करते हैं, कुर्रा भी करते हैं, हत्ता कि मेरे महबूब का जिक्र सारा जहान भी करता है और मेरे महबूब का जिक्र अर्श वाला रहमान भी करता है।
یہ میرے آقا علیہ السلام کی عظمت ہے۔ آخری بات کروں اور اپنی بات کو ختم کروں۔ ایک فرمائش ہوئی تھی، فرمائش کو پورا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں ذرا آؤ تو صحیح نہ، ہمارے قریب تو آؤ نا۔ ہم نے اپنے آقا کی عظمت کو اگر بیان نہیں کرنا تو پھر کون شخص اپنے آقا علیہ السلام کی عظمت کو بیان کر سکتا ہے؟ لوگوں مجھے یاد آئے شہید ملت حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں وہ تو وہ تھا کہ جب اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتا تھا اللہ قبلہ تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ میں نے کہا ہم نے اپنے آقا کی عظمت کو اگر بیان نہیں کرنا تو یارو پھر کس نے کرنا ہے؟ ہمارے تو وہ ہادی ہیں، وہ تو ختم الرسل ہیں، وہ خاتم النبیین پیغمبر ہیں۔ اگر ہم نے ہی ان کی عظمت کو بیان نہیں کرنا تو یارو پھر کس نے کرنا ہے؟ پھر میں اپنے انداز کے اندر آج بیان کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں، اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں آپ کو یہ غلط فہمی ہے۔ امن کا دائی ہوں، محبت کے ساتھ پیغام دے دینا چاہتا ہوں، پیار کی دعوت دے دینا چاہتا ہوں۔ لوگوں ہم آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والے، ہم اپنا تن من لٹانے والے پیارے پیغمبر پر، ہم اپنا سب کچھ لٹانے والے پیارے پیغمبر پر، ہم تو اپنے انداز میں یوں کہا کرتے ہیں کہ لوگوں میرا نبی جس دور میں آیا وہ دور بھی اعلیٰ، جس دور کی جس صدی میں آیا وہ صدی بھی اعلیٰ، جس صدی کے جس سال میں آیا وہ سال بھی اعلیٰ، جس سال کے جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی اعلیٰ، جس مہینے کے جس عشرے میں آیا وہ عشرہ بھی اعلیٰ، جس عشرے کے جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ بھی اعلیٰ، جس ہفتے کے جس دن میں آیا وہ دن بھی اعلیٰ، جس دن کے جس گھنٹے میں آیا وہ گھنٹہ بھی اعلیٰ، جس گھنٹے کے جس منٹ میں آیا وہ منٹ بھی اعلیٰ، جس منٹ کے جس سیکنڈ میں آیا وہ سیکنڈ بھی اعلیٰ، جس سیکنڈ کے جس گھڑی میں آیا وہ گھڑی بھی اعلیٰ، جس گھڑی کے جس لمحے میں آیا وہ لمحہ بھی اعلیٰ۔ میرے آقا کی جوانی اعلیٰ، میرے آقا کا لڑکپن اعلیٰ، میرے آقا کا اٹھنا اعلیٰ، میرے آقا کا بیٹھنا اعلیٰ، میرے آقا کا چلنا اعلیٰ، میرے آقا کا پھرنا اعلیٰ، میرے آقا کا نہانا اعلیٰ، میرے آقا کا دھونا اعلیٰ، میرے آقا کا کرینہ اعلیٰ، میرے آقا کا نگینہ اعلیٰ، میرے آقا کی جبی پہ آنے والا پسینہ اعلیٰ، میرے آقا کا سینہ اعلیٰ، میرے آقا کا مدینہ اعلیٰ، میرے آقا کا ابو بکر اعلیٰ، میرے آقا کا عمر اعلیٰ، میرے آقا کا عثمان اعلیٰ، میرے آقا کا علی اعلیٰ، میرے آقا کا طلحہ اعلیٰ، میرے آقا کا زبیر اعلیٰ، میرے آقا کا سعد اعلیٰ، میرے آقا کا سعید اعلیٰ، میرے آقا کا حسن اعلیٰ، میرے آقا کا حسین اعلیٰ، میرے آقا کی فاطمہ اعلیٰ، میرے آقا کی عائشہ اعلیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین، میرے آقا کی جماعت اعلیٰ، میرے آقا کی بنات اعلیٰ، میرے آقا کی ازواج اعلیٰ، میرے آقا کا رکوع اعلیٰ، میرے آقا کا سجدہ اعلیٰ، میرے آقا کے رخسار اعلیٰ، میرے آقا کی آنکھیں اعلیٰ، میرے آقا کی زلفیں اعلیٰ، میرے آقا کا چہرہ اعلیٰ، میرے آقا کے ہاتھ اعلیٰ، میرے آقا کی ہر ایک ادا اعلیٰ، میرے آقا کا خطبہ اعلیٰ، میرے آقا کا نکاح اعلیٰ، میرے آقا کا جمعہ اعلیٰ، میرے آقا کی ہر ایک ادا اعلیٰ۔ بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر عباس صاحب کی اس محفل کے اندر میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کا فلک پہ جانا اعلیٰ، میرے محبوب کا فرش پہ آنا اعلیٰ۔ اب کوئی احمد بن کے فلک پہ جا کوئی نہیں سکتا، محمد بن کے فرش پہ آ کوئی نہیں سکتا۔